خدا کے لیے ذرا تحقیق کر لینا، اللہ کے لیے تحقیق کرنا۔ اس لیے بخاری کے آخری جو روایت کو آپ دیکھیں گے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل شیعہ ہے۔ پھر یاد رکھ لینا، شیعہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی رافضی سے۔ شیعہ عام مطلق ہے، میں علماء سے بات عرض کر رہا ہوں، شیعہ عام مطلق ہے اور رافضی اخص مطلق ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں سوائے 6 صحابہ کے، باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتا ہے، برخلاف شیعہ کے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنجتن پاک، یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر بھی ترجیح دیتے، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے مبسوط جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وکان ابو حنیفہ یتشیع، امام ابو حنیفہ کے اندر بھی تشیع تھا۔ وہ تشیع کیا تھا؟ فرمایا بانہ کان یفضل علی علی عثمان، وہ علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا۔ اگرچہ یہ روایت بالکل غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے کہ میں بھی پنجتن پاک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میں ترجیح دے رہا ہوں۔ ان کان حب محمد ان کان رفض حب آل محمد، اگر رافضیت اور شیعت اسی کو کہتے ہیں کہ آل محمد سے محبت رکھنا یہ شیعت ہے، تو فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو پھر جن اور انسان دونوں کے دونوں گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں۔ یہ رافضی شیعہ کے معنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعت سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہے۔ شیعہ کو تو کافر نہیں کہیں گے، شیعہ کو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ شیعہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو، حضرت علی کی فضیلت کے قائل ان کو ترجیح دے رہا ہو عثمان پر، اس پر بھی شیعت کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو بدعتی کہیں گے، اس کو ضال کہیں گے، اس کو مضل کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ نعرہ لگا رہے کہ شیعہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر، شیعہ کافر نہ کہو بلکہ آپ کہو رافضی کافر۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شیعہ کافر آپ نہ کہیں، اس لیے کہ شیعہ تو بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور اس طریقے پر دیگر کتابوں کے اندر شیعہ آپ کو ملیں گے۔ اگر کوئی مولوی ٹکراتا ہے تو کل میرے پاس آ جائے، علامہ ذہبی کی ڈھیر لگا دوں، حوالے آپ کو دکھا دوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شیعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، شیعہ نہیں رافضی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا شیعہ موجود ہے؟ اس زمانے کے شیعہ شیعہ نہیں ہے، اس زمانے کے سب رافضی ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کو کافر قرار نہیں دیتے، شیعہ کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ بئی معنی کہ وہ تفضیلی ہو، بئی معنی کہ یفضل و یرجح علی علی عثمان، اس کو بدعتی کہیں گے، ضال اور مضل کہیں گے، لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ بخاری کے اندر اگر آئے گا کوئی راوی تو وہ مسلمان شیعہ آئے گا، لیکن رافضی نہیں آئے گا۔ رافضی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب اگلے والی بات کو سمجھو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں مجھے تردد ہے اور فرعون کے بارے میں مجھے تردد ہے، میں فرعون کو کافر نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں، فرعون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ ارے مولوی بولو، فرعون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ خدا کو کہاں مانتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا تو میں ہوں، پتو خان۔ ہاں، آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ لیکن اب اگلے والی ابن عربی نے کہا کہ نہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون جو ہے نا کافر نہیں تھا، وہ خدا کو مانتا تھا، اور انہوں نے استدلال کر دیا سورہ بنی اسرائیل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے رہا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مسحورا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، قال لقد علمت، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، البتہ پکی ٹھکی بات ہے، آپ کو معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، فرعون آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ آسمان والے نے کیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ خدا کو جانتے، خدا کو مانتے ہیں، یعنی فرعون کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے اور اس یقین کی گواہی دے رہا ہے، اور پھر آخر میں اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ